سيأتيك الذي ترجوه يوما فلا تعجل عليه وإن تأخر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدایہ فار آخرہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر سے ہوں۔ جیسے کہ میرے چینل کے ساتھ کچھ گلچ ہو گیا تھا، اس کا ایکسیس اب میرے ہاتھ میں نہیں رہا، تو میں نے ویسے ہی سیم یہاں پر یہ چینل سٹارٹ کیا ہے۔ اب ساری ویڈیوز یہاں پر اپڈیٹ ہوں گی۔ امید کرتی ہوں جو لوگ پرانے کنیکشن میں تھے وہ سارے لوگ اس چینل کو بھی اسی طرح سپورٹ کریں اور اسی طرح سپورٹ بڑھتا رہے۔ تو آج کا جو ٹائٹل ہے ہمارا، یہ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرے کے اوپر ہے۔ ہم آج اس ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ویڈیو بھی 2 پارٹس میں بنیں گی اور اس کو بھی ہم 2 پارٹس میں ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو۔ تو فرسٹ پارٹ میں ہم صدقہ اور فطرے کے بارے میں بات کریں گے اینڈ نیکسٹ سیکنڈ پارٹ میں ہم زکوٰۃ کے بارے میں بات کریں گے۔ تو لیٹس بگن۔ صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ میں فرق کیا ہے؟ جب بھی فرضی صدقے کا ذکر آئے گا، جب بھی لفظ آئے گا فرضی صدقہ دینے کا، تو قرآن میں فرضی صدقات کے معنی ہیں زکوٰۃ۔ فرضی صدقات جسے کہتے ہیں وہ ہے زکوٰۃ، وہ بھی صدقات میں ہی آتا ہے پر یہ فرضی ہوتا ہے۔ فرضی صدقات کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور جب بھی صدقے کی بات آئے گی تو یہ نفلی صدقات ہوگا۔ فرض واجب زکوٰۃ ہوگی، اس کو فرضی صدقات کہتے ہیں، اور جو صدقہ ہم دیتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اور فطرہ عید الفطر کے وقت دیا جاتا ہے، یہ فطرے کے ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ آپ کی رمضان کی کوتاہیوں کا ایک مہینے میں الٹریشن کفارہ ہے آپ کے لیے، اسی لیے اسے فطر کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے تینوں میں۔ اب ہمارے یہاں صدقہ دینا ایک حقارت والی بات سمجھتے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو کو اگر ہم نوٹس کریں تو صدقہ دینا ایک حقیر بات سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم نے صدقہ نکالا ہے، ہم نے صدقہ دیا ہے۔ چیزوں کو بھی اتنی حقارت سے دیا جاتا ہے اور سوچ بھی اتنی حقارت والی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو صدقہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں مائنڈ میں بنا ہوا کہ صدقہ مطلب ہماری جان کا صدقہ نکالنا ہے، جان کا صدقہ نکالنا ہے، یہ تھاٹ پروسیس رکھ کر ہم جو صدقہ دیتے ہیں وہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ ہمارے یہاں جیسے معاشرے میں دیا جاتا ہے صدقہ، انڈا، مرغی، مرچی، تیل، چاول، ان چیزوں سے صدقہ دیتے ہیں، جبکہ اس کا صدقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا۔ صدقہ ایسا نہیں دیا جاتا، صدقات ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک انڈا ہاتھ میں لیا، اس کو اپنے اوپر چاروں طرف سے پھیر لیا، واڑ دیا، یا تو اسے چورستے پہ جا کر پھینک دیا یا کسی کو دے دیا۔ ہاؤ یو نو کہ یہ صدقہ ہوا ہے؟ کوئی اس کا جواز ہی نہیں بنتا۔ صدقات ایسے نہیں ہوتے۔ پہلی سب سے امپورٹنٹ بات، کسی چیز کو ہاتھ لگانا یا اپنے اوپر وارنا، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ان اسلام۔ صدقہ ایسے نہیں نکالا جاتا، ایسے نہیں دیا جاتا، نہ اس کا کوئی جواز بنتا ہے۔ آنگوں پہ سے اپنے کسی چیز کو وارنا، دیٹ از بدعہ، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ یہ کہیں لکھا ہوا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یا کہیں پر بھی کہ کسی چیز کو دینے کے لیے آپ کے اوپر سے اس کو وارنا ضروری ہے یا ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، فرسٹ پوائنٹ۔ سیکنڈ پوائنٹ کہ ایک انڈا یا ایک کٹوری چاول آپ کے جان کا صدقہ ہے؟ نہیں ہے۔ صدقہ سمجھیے، صدقہ از سم تھنگ which you give to someone in the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and don't expect that return from that person۔ آپ کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ جس کی آپ امید نہیں رکھتے ہو کہ وہ پلٹ کر آپ تک آئے گا، یا آپ اس کے ریپینڈ کی امید نہیں رکھتے ہو، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے جسم پہ وارنے سے یا اس طرح کی تھاٹ پروسیس رکھنے سے۔ اور صدقہ منیمم ایسا دیجئے جو کسی کے کام آئے، اس چیز کو پوائنٹ کرے۔ صدقہ
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں. آپ کسی جانور کو جس پوائنٹ پہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ مرغی اتار کر وار کر پھینکتے ہیں، اس کی کہاں لاجک بنتی ہے، کہاں تک بنتی ہے؟ پہلے پوائنٹ کو سمجھیں. آپ کسی قید جانور کو لائیں، میں اس کا صدقہ دے رہی ہوں یہ کہہ کر اسے رہا کر دیں، یہ ہو گیا صدقہ. یہ نہیں کہ اپنے اوپر سے وار کر آپ چورستے پہ چھوڑائیں کسی کو دے، اس طرح سے نہیں. اس نیت کو چینج کریں، کوشش کریں چینج کرنے کی. یہ پوائنٹس کو بدعت کی طرف نہ لے جائیں، یہ تھاٹ پروسیس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا صدقہ مسکرانے کو بھی صدقہ کہتے ہیں. آپ اگر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے. آپ اگر کسی سے مسکرا کر بات بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقے کی طرح ہے. یہ صدقے میں آتا ہے کہ بھلے وہ آپ سے مسکرا کر بات کرے یا نہ کرے، آپ کے سلام کا جواب دے یا نہ دے، بالغرض ہو کر آپ نے اس سے مسکرا کر بات کی، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقے کے کانسیپٹ کو سمجھیں. اس طرح سے یہ چیزوں کو وارنا پھینکنا نہیں. صدقہ ایسا دیں اللہ کے نام پر جو کسی بندے کے لیے اچھے سے یوز میں آ سکے یا کسی کی رہائی کرائے. آج کل تو غلاموں کا زمانہ نہیں رہا، تو کسی بے زبان جانور جو قید ہے اس کو رہا کرے، اسے صدقہ کہتے ہیں. کسی کی ضرورت پوری کرے، اسے صدقہ کہتے ہیں. اپنے اوپر سے وار کر چیزوں کو چوراہے پہ پھینکنے کو صدقہ نہیں کہتے. اس پوائنٹ کو سمجھیں اور چینج کریں اپنی سوچ کو. بہت سے طریقوں سے صدقہ دیا جاتا ہے. اللہ کی راہ میں کام کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کام کریں اور پوائنٹ آف ویو کو بدلیں اور اس کو حقارت سے نہ دیکھیں کہ یہ صدقہ ہے. دیتے وقت بھی حقارت فیلنگ رکھتے ہیں، دینے کے بعد بھی فیل کرتے ہیں، دینے سے پہلے بھی حقارت فیل کرتے ہیں، لینے والے کے لیے بھی حقارت فیل کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. وہ جو گندی تھاٹ پروسیس ہے اس کو ہٹا دیں. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی آپ کی یہ چیزیں لینے تیار نہیں ہوگا تو آپ جائیں گے کہاں، ڈھونڈیں گے کہاں؟ آپ کی چیزوں کو پیور کرنے کے لیے آپ کو جو فرضیات دی گئی ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے آپ جائیں گے کہاں؟ اس پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں اور سوچ کو بدل دیں. حقارت سے پہلے تو صدقے کو نہ دیکھیں اور اس طرح سے نہ دیں، اپنے اوپر سے وار کے اس طرح سے نہ کریں. اور یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ مرچی، تیل، انڈے ان سے آپ کے جان کے صدقات نکلتے ہیں. نہیں نکلتے، ایسا نہیں ہوتا ہے. صدقہ اللہ کی راہ میں کوئی چیز کو دینے کو کہتے ہیں. بالغرض ہو کر کسی چیز کو کرنا اس کو صدقہ کہتے ہیں. ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کریں صدقے کے طور پہ. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. اب بات کرتے ہیں فطرے کی. فطرہ عید الفطر میں دیا جاتا ہے. یہ کمپلسری رمضان کے حد تک ہی ہوتا ہے، یہ رمضان کے بعد نہیں ہوتا، یہ عید سے پہلے مکمل کرنا ہوتا ہے. عید الفطر میں صدقے کا ایکچوئل ریزن کیا ہے کہ رمضان میں آپ کی روزے میں، آپ کی نمازوں میں، آپ کی عبادتوں میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، آپ کے گولز میں جو آپ 100% اپنا نہ کر پائے ہو رمضان کے حد تک، تو یہ اس کا الٹریشن ہے، اس کا کفارہ ہے. ان کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھی اللہ تعالیٰ کتنے حکمت سے بھرے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر کچھ غلطیاں، کمیاں جو ہر بندہ انسان بشر کر دیتا ہے، اس کے لیے یہ فطرہ رکھا گیا ہے کہ یہاں پر بھی کمی پوری ہو جائے، الٹریشنز ہو جائیں اس کی عید سے پہلے. اس کے لیے فطرہ دیا جاتا ہے. فطرے کو بھی بڑے حقارت سے دیکھا جاتا ہے. ایک جنرل آپ کسی شاپ پر بھی جاؤ اور اگر آپ کہیں گے کہ مجھے اتنے کلو گیہوں فلاں چاہیے تو وہ پہلا سوال کرے گا آپ سے کہ یہ فطرے کے گیہوں ہیں یا گھر میں استعمال کی. کیونکہ وہاں 2 سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، گھر کے ہوں تو اعلیٰ درجے کوالٹی کے ہوتے ہیں اور فطرے دینے کے لیے ہوتے تو وہ کوالٹی لو ہوتی ہے، غیر گزری کوالٹی ہوتی ہے. یہاں پر بھی سٹینڈرڈز کریٹ کر لیے ہم لوگوں نے. یہ پوائنٹ سمجھنے اور بدلنے والی ہے، چینج کرنے والی ہے. دیٹ اللہ تعالیٰ فرمائے جو چیز آپ کھاتے ہو وہی کسی کو دیں، جو چیز آپ پہن سکتے ہو وہی کسی کو دیں.
جو چیز آپ خود نہیں کھا پاتے ہو وہ آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی مسکین کو، کسی غریب کو دینے کا طریقہ بھی یہی ہے. جو چیز آپ خود نہیں کھا پا رہے ہو تو وہ کسی اور کو کیسے دے پا رہے ہو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا دیں. وہاں پہ اسٹینڈرڈز نہیں گرنے چاہیے. فطرے کے حد تک سوچ بدلنی چاہیے کہ دے رہے ہیں تو بہت اچھے سے دیں، کیونکہ یہ کفارہ ہے، آپ کے رمضان کی کوتاہیوں کا کفارہ ہے. یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی، کور کرنے کی. تو اس میں تو بیسٹ آف دی بیسٹ ہونا چاہیے، ڈاؤن فال کے ساتھ نہیں چاہیے. دوسری بات، فطرے کے کچھ رولز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرہ آپ جب بھی دیں، آپ جب عید کا چاند دیکھ لیں اس کے بعد نماز سے پہلے جو عید الفطر کی نماز ہوتی ہے اس سے پہلے ادا کر دیں، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کی کمیوں کا کفارہ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اتنی حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب آپ کسی کو چاند رات کے بعد فطرہ دیں گے عید کی نماز سے پہلے تو اللہ کا مقصد یہی تھا کہ کوئی غریب، کوئی مسکین عید کے دن بھوکا نہ رہے، خالی نہ رہے. دا ریزن واز دس، دا ایکچوئل ریزن. ایک تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، آپ کے لیے فائدہ مند. دوسرا، جو بھی غریب مسکین ہے جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال و حساب نہیں ہے، وہ عید کے دن بھوکا نہ رہے. دا کانسیپٹ واز دس، ایکچوئل کاز. جو فطرے کے پیچھے کاز ہے یہی کاز ہے. آپ ایسے رمضان میں کبھی بھی فطرہ دے سکتے ہیں، بٹ دا ریزن چاند رات کے بعد دینے کا، اگر آپ پہلے دیں گے 2-4 دن پہلے، 8 دن پہلے دیں گے تو وہ اسے استعمال کر لے گا، وہ عید کے دن پھر خالی ہوگا. اسی لیے جب آپ عید کا چاند دیکھ لیں تب عید کی نماز سے پہلے دے دیں تاکہ وہ عید کے دن خالی نہ ہو. عید الفطر ہر کسی کی عید ہے، امیر کی بھی غریب کی بھی. تو غریب کوئی عید کے دن خالی نہ رہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ریزن تھا اس فطرے کو نکالنے کے پیچھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی عید کے نماز کے بعد فطرہ دیا تو وہ صدقے میں آ جائے گا، وہ فطرے میں نہیں آئے گا. پھر اٹ از کمپلسری عید کی نماز سے پہلے آپ کو ادا کر دینا ہے، اور بالخصوص خلوص نیت سے ادا کرنا ہے، ان تک پہنچانا ہے، اسے بھی حقارت سے نہیں دیکھنا ہے. وہ آپ کے تو کفارے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو یو شوڈ بی ویری گریٹفل ٹو دیم. احسان مند ہونا چاہیے ہمیں ان کا کہ وہ ہماری زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقہ لیتے ہیں، فطرہ لیتے ہیں. اس میں حقیر پن نہیں ہونا چاہیے کہیں پر بھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطرہ 5 چیزوں پہ دیا کرتے تھے ان کے زمانے میں: کھجور، پنیر، منقے، گیہوں، چاول. اور کیونکہ اس زمانے میں گیہوں نہیں ہوا کرتے تھے، جو ہوا کرتی تھی وہ جو دیا کرتے تھے. اب کے زمانے میں جو کا اتنا چلن نہیں ہے، اب گیہوں دیتے ہیں، لیکن جب جو چلتا تھا تو یہ 5 چیزیں دیتے تھے. تو آپ اس سے کانسیپٹ سمجھیں کہ اگر فطرہ حقیر چیز ہوتی تو کیا اتنے اچھے مغزیات اس میں دینے میں آتے. ایک مہنگے ایکسپینسو مغزیات ہے یہ، منقع، کھجور، پنیر، چاول، جو، یہ سب مہنگی چیزیں ہیں، ایکسپینسو ہیں. یہ 5 چیزیں دیا کرتے تھے فطرے میں. آپ ان میں سے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں، یا ضروری نہیں کہ آپ گیہوں ہی دیں، یا ضروری نہیں کہ آپ یہی چیزیں دیں. اف یو آر ناٹ ایبل ٹو، آپ کے پاس سہولیت نہیں ہے، آپ اس کا اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں. اور 2-2.25 کلو کا کچھ اس میں 2.5 کلو کا مقدار ہوتی ہے. اس میں 2.5 کلو کی مقدار سے ہر فرد پر دینا ہے آپ کو. آپ کے گھر میں جتنے فرد ہوتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، چاہے وہ 1 مہینے کا بچہ ہو، چاہے 1 گھنٹے کا بچہ ہو، یا چاہے کوئی بزرگ آدمی ہو، آپ مالِ نصاب ہے، آپ کو فطرہ دینا کمپلسری ہے. اور جتنے لوگ آپ کے گھر میں ہیں اتنے لوگوں کے حساب سے فطرہ دینا ہے آپ کو، اور یہ کمپلسری ہے، اور عید کی نماز سے پہلے دینا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا. جتنی مجھے نالج گین ہوئی میں نے وہ سب آپ کے سامنے رکھ دی. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا، آپ کو باتیں اچھی لگی ہوں. اگر میری وجہ سے کسی ایک کی بھی کچھ سوچ میں تبدیلی آتی ہے
تو اٹ وڈ بی ویری بینیفیشل فار می اینڈ یو آلسو. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، دعائیں کرنا نہ بھولیں، اسپیشلی فلسطین کے لیے. اور اسی طرح میرے ویڈیوز اچھے لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. کچھ چینل کی گلچ کی وجہ سے پھر چینل تبدیل ہوا ہے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آگے ایسا کچھ نہ ہو. اس پر بھی اتنا ہی سپورٹ بنائے رکھیں جتنا لاسٹ چینل پہ مل رہا تھا. پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.